لوٹ اور ڈکیتیاں اور ظلم اور زیادتی اور بربریت، کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ کس طرح ملتی ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرح المؤمنون، کہہ دیجئے یہ اس کے کرم سے ملتی ہے، یہ اس کے فضل سے ملتی ہے، اس کو کوئی طاقت سے نہیں لے سکتا ہے۔ کتنا خوش ہونے کا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں جس کو صرف نورانی قاعدہ مل جائے وہ ساری زندگی اس کی خوشیاں منائے، تب بھی کم ہے کہ میں جیسا آدمی کتنے کیا بتاؤں، مجھے نہیں آتی ہے آپ کی زبان، کتنے تیری سنا، کتنے مہر علی، ایک گناہگار رکھیاں، کتنے جا لڑیاں۔ رب کا گھر دیکھ کر مہر علی نے کہا تیرا گھر اور مہر علی جیسا گناہگار دیکھ رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ حقیقت دیکھ رہا ہوں، ہم جیسے کمینے اور گناہگار، ہم جیسے ناپاک اور گناہگار، اور ہم کو اللہ قرآن عطا فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، وہ کہتے ہیں یہ تیرے رب کے فضل سے ملتا ہے، اس کے کرم سے ملتا ہے، یہ اس طرح کوئی نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس کو قرآن ملے، سنو توجہ، ارے چھوڑو پھر بیٹھو، آپ اس کے پیچھے مت پڑھو، نیچے بیٹھو، آپ اپنی بات سنو، ان کو خود قرآن زندہ کرے گا۔ جو نہیں سننا چاہتے تھے ان کو قرآن سناتا تھا، جو نہیں ماننا چاہتے تھے ان کو منواتا تھا۔ وہ جو قسم کھا کر کے رات کو بیٹھتے تھے کہ ہم نہیں سنیں گے، اور صبح ان کو قرآن سناتا تھا۔ وقت کم ہے، وہ بھی سناتا، میں اس طرف جاتا۔ میں آپ کو صرف جس کو قرآن ملا ہے اس کو کیا بات کہنا ہے؟ چار حق ہے قرآن پاک کے، اور قرآن سے سنو۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تیرے ہاتھ میں قرآن آ گیا ہے، اب میرے کسی نافرمان کا ساتھی نہیں بننا۔ اگر اب تو کوئی نافرمانی کرے گا اور نافرمانوں کا ساتھی بنے گا، یہ میری کتاب کی توہین ہو جائے گی۔ تیرے سینے میں میری کتاب ہے، اس کی تفسیر اور اس کا علم ہے، اس کے الفاظ تیرے پاس موجود ہے، اور تو ظالموں کا مددگار بن گیا ہے، اور تو کافروں کا حمایتی بن گیا ہے۔ اور کس کو کہتے ہیں حمایتی؟ عبداللہ ابن مبارک کے سے پوچھو، امام بخاری کا بھی استاد، امام ابو حنیفہ کا شاگرد، ان سے پوچھا۔ ایک بیچارے ٹیلر نے کہ اس علاقے کی حکومت کے جو کارندے ہیں وہ اسلامی حکومت ہے مگر وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، میں ان کے کپڑے سیتا ہوں، میں کبھی گھبراتا ہوں جب میں وہ آیتیں سن پڑھتا ہوں، وہ حدیثیں سنتا ہوں جس میں کہا گیا کہ ظالموں کے مددگار بھی کل قیامت کے دن ظالموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ میں ان کے کپڑے سیتا ہوں، میں ان ظالموں کے ساتھ تو نہیں اٹھایا جاؤں گا۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا قم اٹھ ہماری مجلس سے، کہیں تیری وجہ سے عذاب نہ آ جائے۔ تو ظالموں کا مددگار نہیں ہے، تو ڈائریکٹ ظالم ہے۔ پوچھا پھر ظالموں کا مددگار کون ہے؟ کہا وہ بے ایمان لوہار جس نے وہ سوئی بنائی جس سے تو ظالموں کے لیے کپڑے سیتا ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للمکافرین۔ اور دوسرا کیا کام ہے؟ بڑا خطر، بڑی تلخ حقیقت ہے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ۔ میرے حبیب جب تجھ پر قرآن اتر گیا ہے، اب تجھے کوئی قرآن بیان کرنے سے روک نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن ملے گا اس کو قرآن سنانے سے روکا جائے گا۔ مسجد کے کھڑپینچ روکیں گے، بے ایمان قسم کے اس کے وہ کمیٹی کے ممبر بنیں گے، وہ کہیں گے مولوی صاحب سب کچھ سناؤ مگر قرآن مت سناؤ۔ ایسے جاہل لوگ مسلط ہو جائیں گے قوم کے اوپر، وہ کہیں گے کتے بلیوں کی کہانیاں سناؤ مگر قرآن نہ سناؤ۔ فرمایا جس کو قرآن ملے اور وہ قرآن نہ سنائے وہ کائنات میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ فلا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، تیری طرف جب اتر چکا ہے پھر تو نہیں سنائے گا، پھر کون سنائے گا؟ یہ کافر تو چاہتے ہی ہیں ودوا لو تدہن فلا یدہنون، یہ یہی چاہتے ہیں کہ تھوڑے ڈھیلے آپ پڑھیں پھر یہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ فلا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا ہائے ہائے قال اساطیر الاولین۔
اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے اور مجھے اور آپ کو سنا رہا ہے، فلا تطیع کل حلاف مہین، میرے حبیب یہ زیادہ قسمیں کھانے والے اور کمینے اور ذلیل قسم کے لوگوں کی بات نہیں ماننا۔ آج کا میڈیا، آج کے پوری دنیا کے میڈیا کا نظام، ان آیتوں سے اگر ان کی فوٹو لی جائے، رب کعبہ کی قسم ان کی تصویر پوری اس کے اندر اترے گی۔ کیا کہا؟ یہ جھوٹے جو کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنی مرتبہ کہو تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہی سچ ہے، فرمایا نہیں ماننی ہے ان کی۔ فلا تطیع کل حلاف مہین ہماز، یہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اپنے عیب نہیں بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دوسروں کو تانا دیتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو آپس میں لڑانے کے کام کرتے ہیں اور پھر اپنی بزنس چلاتے ہیں۔ ان کی بات نہیں ماننا۔ مناع للخیر، یہ نیکیوں سے روکنے والے، برائیوں کو پھیلانے والے۔ مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم، یہ بدقسمت، یہ اجڑ قسم کے لوگ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ مجہول النسب، جن کا کوئی باپ ہی نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ سال کسی مجلس میں یہ کہا کہ آج یورپ کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کا کوئی باپ نہیں ہے۔ ایک ہمارے ساتھی وہیں امامت کرتے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، گھومنے کے لیے آئے تھے، عرض دراز سے وہاں رہتے ہیں۔ کہنے لگے مفتی صاحب آپ کو نہیں معلوم ہے، جس کو رجسٹرڈ باپ کہتے ہیں اس طرح کے لوگ 20% نہیں ہیں، 80% وہ ہیں کہ جن کے رجسٹرڈ باپ نہیں۔ ان کی بات نہ ماننا۔ جو قرآن کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ یہ طبقہ کھڑا ہوگا، یہ چاہے گا کہ قرآن کو نہ بیان کیا جائے۔ تم کو قرآن ملا ہے، فلا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک۔ اب تیرا کیا کام ہے؟ بہت سارے ہمارے ساتھی سروس کرتے ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ وہ چڑھتے ہیں، جی مفتی صاحب کو بڑا غصہ ہے، ہم نے کوئی ناجائز کام کیا ہے؟ یار یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے، ہم کہیں کہ جناب اس نے پہلے MBBS کیا اور پھر PG کیا اور اس کے بعد اس نے فیلوشپ کیا، بڑا ڈاکٹر بنا اور ماشاءاللہ آج اتنی بڑی جوتوں کی دکان چلاتا ہے کہ 20 ڈاکٹر جتنی کمائی نہیں کرتے اتنی اکیلا وہ ایک ڈاکٹر کرتا ہے۔ اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ یہ تو موچی بھی کر سکتے تھے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا۔ اگر تو بھی یہی کام کرتا ہے تو کسی اور کا نوکر تھا، تو اس کا نوکر تھا۔ تو کہتا ہے میں نبیوں کا وارث ہوں۔ اس کا پہلا اعلان کیا تھا نبی کا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، پہلا اعلان تھا ہم کسی کے مزدور نہیں ہیں، ہم ایک کے غلام ہیں۔ اس کا جو ایک ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہوتا ہے وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تیرا ایک ہی کام ہے، وادع الی ربک وادع الی ربک وادع الی ربک، تو اپنے رب کی طرف بلاتا جا۔ کوئی کسی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی کی طرف بلا رہا ہے، جس کو قرآن ملا ہے تیرا ایک کام ہے تو رب کی طرف بلا۔ لیکن جب رب کی طرف بلائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر مصیبتیں آئیں گی، پھر پریشانی آئیں گی، پھر آندیاں آئیں گی، پھر طوفان آئیں گے، پھر جھکڑ آئیں گے۔ اور یہ طے ہے، الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیسے ہو سکتا ہے آمنا بھی کہو اور سولی بھی نہ پاؤ؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، یہاں کہا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور آگے تو صاف کہا میں یہ مصیبتیں کیوں لاتا ہوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ مومن کون ہے اور اندر سے منافق کون ہے۔ یہ مصیبتیں آئیں گی، پھر تو کیا کرے گا؟ کسی کے در پہ سجدہ کرے گا، کسی وڈیرے کے در پہ جھکے گا۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، اور اس کے سوا کسی در پر نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے در پر جائے گا کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور مردوں کے پیچھے کیوں چلتا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ باقی رہنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، تو اس کو کارساز بنا، تو اس کو مشکل کشا بنا، تو اس کو حاجت روا بنا۔ واعتصموا، تو اس کے ساتھ چپک جا۔ نہیں مجھے اردو میں ترجمہ آتا، ہم کہتے ہیں اپنے جتھا مار لے، تو اس کو پکڑ لے، اور جو اس کو پکڑ لے گا پھر کیا ہوگا؟ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے کسی کا خیال اور سوچ بھی نہیں ہوگی، وہاں سے اس کو روزی ملے گی۔
اور آمدن برسر مطلب وقت پورا ہو گیا. آخری بات کہتا ہوں، اس دور میں ضرورت ہے صرف دو چیزوں کی، صرف علماء ہے ماشاءاللہ. ایک سوال ہے میرا، عرب کے لوگوں سے کوئی سخت نہیں ہے؟ کس بھائی یہ شور کیسا ہے؟ عرب کے لوگوں سے کوئی سخت مزاج ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کردار، اگر پتھر دیکھتے ہیں تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے معجزات وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مگر کیسے پتھر دل لوگ ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں نمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، نہیں چھوڑیں گے. ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی سکیم بن گئی ہے ہمیں ہمارے خداؤں سے ہٹانے کی، چپک جو اپنے خداؤں کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اتنے سخت لوگ تھے، پھر ان کو کس چیز نے کھینچا؟ کس چیز نے کھینچا؟ مجھے صرف دو باتیں سمجھ میں آئیں، وہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور شاید میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو اور یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ایک اخلاق اور کردار. کیا اخلاق ہے؟ کائنات کا کوئی کتنا بڑا بزرگ بن جائے، سب کہتے ہیں کہ اس سے سب متاثر ہوں گے، مگر اس کی بیوی نہیں متاثر ہوگی. وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی زوجہ مطہرہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پروردگار آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دے. ان کے الفاظ ہیں کہ پروردگار آپ کو رسوا کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. انک تقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ گرتو کو اٹھاتے ہیں، آپ ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ بیواؤں اور غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ملجا ہیں، تو پھر اللہ آپ کو رسوا کر دے گا تو بچے گا کون؟ ایک تو یہ اخلاق اور کردار، آج اس کی ضرورت ہے. آج اور لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہم سے یہ کام چھوٹ رہے ہیں. اور دوسرا جو سب سے زیادہ کھینچنے والا، اتنے سخت لوگ تھے، پھر ان کو کون سی چیز کھینچ کر لاتی تھی؟ اور آپ سب پڑھے لکھے آدمی ہیں، 3 سال ایسے گزرے ہیں جن کے اندر اعلان نہیں تھا. اعلانیہ طور پر گلیوں میں، کوچوں میں، چوراہوں میں اور میدانوں میں، اسٹیجوں پر اسلام کا اعلان نہیں کیا جا رہا تھا. کہا جا رہا تھا چپکے 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 دعوت دو. پھر وہ کون سی چیز لوگوں کو کھینچ رہی تھی؟ ابن ہشام نے لسٹ پیش کی کہ 40 لوگ تو کم سے کم جڑ گئے تھے، وہ صرف قرآن کی طاقت تھی. اللہ اکبر. اور اس دور میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں صرف 4 مضمون تھے، ایک قرآن کی صداقت کا، دوسرے آپ کی صداقت کا، اور تیسرے اللہ کی توحید کا، لیکن سب سے زیادہ آخرت کی یاد کا. اور آخرت کی یاد کس طرح کرائی جاتی تھی؟ وہ غیر محسوس چیز ہے، لیکن ہر سننے والا اس کو ایسا لگتا تھا کہ میرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہائے ہائے، 13 سال تک ایک نے مکہ میں قرآن سنا، نہیں ایمان لایا، اور جب اس کا بیٹا پھنس گیا بدر میں اور وہ جنگ بدر میں مدینہ گیا اور حضور مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے جو پڑھا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور پھر جب کہا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے کہا مجھے ایسا لگا کہ مجھ پر ابھی عذاب گرنے والا ہے، ابھی عذاب گرنے والا ہے. آج پھر ضرورت ہے قرآن کو اس طرح سنایا جائے. اس 3 سال کے دور کے اندر صرف لوگوں کو قرآن پاک سنایا جاتا تھا، لیکن قرآن پھر کس طرح لوگوں کو کھینچتا تھا وہ وقت نہیں رہا. پھر کسی موقع پر، اور وہ آپ نے علماء سے سنا، کیسے پتھر دل لوگ تھے، سخت دل لوگ تھے. ہائے ہائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب کہتے ہیں جس سورہ طٰہٰ پڑھ کر کے ایمان لائے ہیں، لیکن تحقیق کیجئے وہ فرماتے نہیں، دل پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا. پوچھا کب ٹوٹا تھا؟ کہا ایک مرتبہ میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح یہ چکر ہے کیا. میں خانہ کعبہ کے پردے اور اس کے دیوار کے بیچ میں چھپ گیا، اور مجھے معلوم تھا کہ تہجد کے ٹائم اللہ کے حبیب آئیں گے اور قرآن پڑھیں گے. جب آپ نے پڑھنا شروع کیا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود عاد بالقاریہ. عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا مجھے زمین سے اٹھا دیا گیا ہے. ہاں، میں زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوا ہوں اور قرآن مجھے جھنجھوڑ رہا ہے. اور یہ وہی بات نہیں ہے. میں نے صبح مفتی صاحب سے عرض کیا، ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے،
3 ہم ایمان والے تھے اور ایک ہمارے ساتھ پنڈت جی تھے، اور پنڈت جی وہ سفید لباس والے، یعنی سمجھتے تھے کہ میں نے بزرگی کے تمام درجے کراس کر لیے، اپنے دھرم کے لحاظ سے آخری پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے ہمارے ساتھیوں کو گیتا کے اشلوک سنا کر کے ان کو اپنے دھرم کی دعوت دینے کی کوشش کی۔ میں نے تلاوت پوری کی، میں نے کہا پنڈت جی آپ کی باتیں واقعتاً دل کو چھونے والی ہیں، مگر ایک کتاب ایسی ہے کہ وہ دل کو چھوتی نہیں ہے، وہ تو دل کو پکڑ لیتی ہے اور پھر چھوڑتی نہیں ہے۔ پھر میں نے تھوڑا سا عرب کے لوگوں کا تعارف کرایا اور میں نے کہا کہ یہ وہ قرآن تھا جو عرب کے لوگوں کو جھنجھوڑتا تھا۔ میں نے سورہ واقعہ سنائی، میں نے سورہ قاریہ سنائی، میں نے الحاقہ سنائی، اور پھر میں نے جو قیامت کا منظر کہا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، یہ قرآن آخرت کا منظر پیش کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ وہ قرآن تھا جو لوگوں کو جھنجھوڑتا تھا اور لوگ اس کو ماننے کے لیے مجبور ہوتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو ہم کو جھنجھوڑے جا رہا ہے، یہ تو ہم کو جھنجھوڑے جا رہا ہے، ان کو کتنا جھنجھوڑتا ہوگا۔ اور آخر میں اس نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ اس پر غور کر لینے دیجئے گا، ورنہ میں جب غور کروں گا انشاءاللہ ضرور کلمہ پڑھوں گا۔ آج بھی امت منتظر ہے، لوگ آج سے سننا چاہتے ہیں قرآن پاک، لیکن میں آخر میں ایک درخواست کر کے اس کے لیے ذرا طریقہ ہونا چاہیے، اپنے طلبہ سے کہہ رہا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں۔ ایک جگہ شکایت ہوئی، لوگوں نے شکایت کی، آپ کا ایک بیان ہم نے سنا تھا نیٹ کے اوپر، آپ کہہ رہے تھے قرآن سناؤ، لوگ کھچے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہم نے فلانی تفسیر کا انتخاب کیا، روزانہ اس کا ایک صفحہ سناتے ہیں، لوگ سو جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے اس کا صفحہ سنایا، میں نے یہ بالکل نہیں کہا، میں نے قرآن سنانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے لیے تھوڑا سا سیکھنا ہے کہ قرآن کو امت کے سامنے کس طرح پیش کرنا ہے، اور خاص طور سے وہ قرآن کا وہ انداز جس طرح وہ انسانوں کو کھینچتا ہے، اس کو اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے، ایک تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ مفتی صاحب بیان فرمائیں گے۔ وہ اس کو اسی طرح پیش کرنا ہے جس طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کے فتنوں میں سے یہ بھی ایک فتنہ ہوگا کہ ایرے غیرے نتھو خیرے سب کھڑے ہو جائیں گے تفسیر کرنے کے لیے۔ یہ قیامت کے فتنوں میں سے بیان کیا گیا، لیکن اس کا یہ صرف ایک ہی پہلو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں۔ آج جو آپ آخری حدیث پڑھو گے، امام بخاری نے کیا کہا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف کی ترازو لگے گی اور تمہاری باتیں بھی تولی جائیں گی۔ اور فوراً سوال پیدا ہوا کہ یہی معنی اس کے کیوں ہیں؟ کا کلمتانی، 2 کلمے ہیں، حدیث میں آ رہا ہے ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان میں بھاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث تفسیر کر رہی ہے کہ کلمات کو تولا جائے گا، اور اگر وہاں حدیث میں نہ ملے تفسیر تو پھر صحابہ سے تلاش کرو، اور صحابہ سے نہ ملے تو اسی حدیث کی تفسیر میں امام بخاری نے کہا قال المجاہد، مجاہد نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط کا کیا مطلب ہے؟ کہ قسط کا مطلب یہاں پر ہے انصاف کی ترازو، ورنہ قاسط تو ظالم کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو حدیث سے سمجھنا ہے، اس کو صحابہ سے سمجھنا ہے، اس کو تابعین سے سمجھنا ہے، اور اس کو امت کے سامنے اس طرح پیش کرنا ہے جس طرح ابو ہریرہ نے پیش کیا، جس طرح عبداللہ ابن مسعود نے پیش کیا، جس طرح رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے، اور جب باتیں تولی جائیں ان کو ہمارے میزان میں، ہمارے اعمال میں بھاری کرنے کے لیے ڈالے، نہ کہ ان پر ہم سے مواخذہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔